بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پرانے وقتوں کی بات ہے، پہاڑوں کے قریب ایک چھوٹا سا گاؤں آباد تھا۔ اس گاؤں میں ایک چودھری رہتا تھا۔ وہ چودھری بہت امیر انسان تھا۔ اس گاؤں کی زمینوں میں سے آدھی زمین اس چودھری کی تھی اور باقی اس گاؤں کے کسانوں کی۔ جب اکثر اوقات کسانوں کا اپنی فصلوں پر گزارا نہ ہوتا تو چودھری ان کو سود پر قرض دیتا تھا، لیکن کسانوں کے حالات اس کے باوجود بھی ٹھیک نہ ہوتے اور وہ کسان اس چودھری کے تابع ہو جاتے۔ سود کھانے کے ساتھ ساتھ چودھری میں اور بھی بہت سی گندی عادتیں موجود تھیں، لیکن اس کو دولت کو دیکھ کر کوئی بھی اس سے اونچی آواز میں بات نہ کرتا۔ چودھری بہت عیاش پرست انسان تھا۔ اس کی عمر کافی ہو چکی تھی، لیکن اس نے عیش پرستی ابھی تک نہیں چھوڑی تھی۔ اس نے گاؤں کی زمینوں میں سے ایک بہت بڑا ڈیرا بنایا ہوا تھا۔ جب وہ اس ڈیرے کی چھت پر چڑھ کر دیکھتا تو اسے پورا گاؤں نظر آتا۔ اکثر اوقات جب چودھری چھت پر چڑھتا تو وہ گاؤں کی تمام خوبصورت اور حسین و جمیل لڑکیوں کو دیکھتا، لیکن کوئی بھی کسان اس کے آگے اونچی آواز میں بات نہ کر سکتا تھا، کیونکہ ان کو خطرہ ہوتا کہ اگر ہم نے چودھری کو کوئی بات کہہ دی تو ہماری فصل گھر میں ہی خراب ہو جائے گی۔ وقت گزرتا رہا۔ چودھری اپنی گندی عادت کو پایہ تک میل تک پہنچا رہا تھا۔ ایک دن چودھری نے جیسے ہی نظر دوڑائی تو اسے گاؤں میں بہت حسین و جمیل اور خوبصورت لڑکیاں نظر آئیں۔ چودھری کے پاس دولت بہت تھی، اس لیے وہ جس لڑکی کو بھی خریدنا چاہتا تو خرید سکتا تھا۔ ان لڑکیوں کو دیکھ کر چودھری نے اپنے دوستوں سے کہا کہ میں گاؤں کی کس حسین و جمیل لڑکی کے ساتھ زنا کروں؟ تو اس کے دوستوں نے کہا، چودھری صاحب، آپ ہماری ایک ترکیب پر عمل کریں، اس طرح آپ گاؤں کی ہر خوبصورت اور حسین و جمیل لڑکی کے ساتھ زنا کر سکیں گے۔ چودھری نے کہا، بتاؤ وہ کون سی ترکیب ہے؟ تو انہوں نے کہا، چودھری صاحب، آپ اپنے ڈیرے کے اوپر چڑھ کر اپنا جوتا پھینکنا اور جوتا جس گھر میں بھی جا کر گرے، اس گھر میں موجود سب سے خوبصورت لڑکی سے زنا کرنا۔ ان دوستوں کی یہ ترکیب چودھری کو بہت پسند آ گئی اور چودھری نے ڈیرے کی چھت کے اوپر چڑھ کر ایک جوتا پھینکا تو جوتا ایک بزرگ کے گھر جا گرا۔ اس بزرگ کی ایک ہی خوبصورت اور حسین و جمیل بیٹی تھی اور اس کے پاس دولت کی کمی ہونے کی وجہ سے اس نے اپنی بیٹی کی ابھی تک شادی نہیں کی تھی۔ جب جوتا اس بزرگ کے گھر جا گرا تو بزرگ جوتا اٹھا کر چودھری صاحب کے پاس آیا اور کہا، حضور، آپ کا جوتا ہمارے گھر پڑا تھا، کیونکہ وہ جوتا کوئی عام جوتا نہیں تھا۔ جب چودھری نے اپنا جوتا دیکھا تو اس نے کہا، اے بزرگ، تم اپنی بیٹی کو رات کو میرے گھر لے آنا، کیونکہ میں نے جوتا پھینکتے ہوئے کہا تھا کہ جوتا جس گھر میں گرے گا میں اس گھر میں موجود لڑکی سے زنا کروں گا۔ وہ بزرگ بہت پریشان ہوا اور رونے لگ گیا، لیکن اس کے پاس اور کوئی چارہ بھی نہیں تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا اگر میں اپنی بیٹی کو چودھری کے پاس لے کر نہ آیا تو چودھری میری بیٹی کو تمام گاؤں والوں کے سامنے ننگا کر دے گا۔ جب رات ہوئی تو بزرگ اپنی بیٹی کو لے کر چودھری کے پاس آیا اور جیسے ہی چودھری صاحب نے اس کی بیٹی کو اپنے کمرے میں بند کیا تو بزرگ کو اسی وقت دل کا دورہ پڑا اور وہ وہیں مر گیا، اور اس کی بیٹی نے بھی چودھری کے ساتھ رات گزارنے کے بعد خودکشی کر لی تھی اور وہ دونوں اسی ڈیرے پر مر گئے۔ جب ان گاؤں والوں کو معلوم ہوا تو وہ سب خاموش ہو گئے، کیونکہ وہ سب مجبور اور لاچار تھے۔ جب دوسرا دن ہوا تو پھر چودھری نے اپنے ڈیرے کی چھت پر چڑھ کر جوتا پھینکا۔ پھر جوتا ایک غریب کسان کے گھر جا گرا۔ اس غریب کسان کی 7 بیٹیاں تھیں اور جب وہ جوتا اس کے پاس لے کر آیا تو چودھری نے کہا، تم اپنی 7 بیٹیوں کو میرے پاس لے کر آؤ، اور وہ بھی مجبور ہو کر اپنی 7 بیٹیوں کو اس چودھری کے پاس لے آیا۔ وہ چودھری اس کی سب سے چھوٹی اور خوبصورت حسین و جمیل بیٹی کے ساتھ ساری رات زنا کرتا رہا اور یہ سلسلہ کئی دنوں تک چلتا رہا۔ اس چودھری کی بھی ایک حسین و جمیل بیٹی تھی۔ جب وہ جوان ہوئی تو چودھری نے اپنی بیٹی کی شادی اسی گاؤں کے ایک پیسے والے آدمی سے کر دی۔ یہ چودھری سے تو کم امیر تھا، لیکن ان سب گاؤں والوں سے زیادہ طاقتور تھا۔ اس آدمی نے بھی چودھری کی بیٹی سے شادی کرتے وقت اس کو سبق سکھانے کا ٹھان لیا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا اگر اس چودھری کو سبق سکھانا ہے تو مجھے اس کی بیٹی کے ساتھ شادی کرنی ہوگی۔
یہی سوچ کر اس نے چودھری کی بیٹی سے شادی کر لی۔ چودھری روز معمول کی طرح جوتا پھینکتا اور جس گھر میں جا گرتا تو چودھری اس گھر میں موجود خوبصورت اور حسین و جمیل لڑکی کے ساتھ زنا کرتا۔ جب یہ ماجرا کئی دن تک چلتا رہا تو تمام گاؤں والوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ آخر کب تک یہ چودھری گاؤں کی لڑکیوں کے عزت کے ساتھ کھلواڑ کرتا رہے گا۔ اس کے بعد انہوں نے ایک ترکیب سوچی کہ جب چودھری جوتا پھینکے گا تو کوئی بھی جوتا لے کر چودھری کے پاس واپس نہیں جائے گا، اور جب جوتا چودھری خود تلاش کروائے گا تو جوتا اس کی بیٹی کے گھر سے برآمد ہوگا، اور جیسے ہی وہ جوتا اس کی بیٹی کے گھر سے ملے گا تو ہم سب گاؤں والے مل کر اس کو اپنی بیٹی کے ساتھ زنا کرنے پر مجبور کریں گے یا اس کو اس گاؤں سے ہی نکال دیں گے۔ لیکن خدا کی کرنی ایسی ہوئی کہ چودھری نے جیسے ہی جوتا پھینکا تو وہ سیدھا اس کی بیٹی کے گھر پر جا گرا۔ جب وہ جوتا اس کا داماد لے کر چودھری کے پاس آیا تو جیسے ہی چودھری نے جوتا اپنے داماد کے پاس دیکھا تو اس کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ اس نے اپنے داماد سے پوچھا کہ تمہارے پاس میرا جوتا کیسے آیا؟ تو اس نے کہا، چودھری صاحب، آپ کا جوتا آج میرے گھر پر گرا ہے اور اس لیے آپ کو اپنی ہی بیٹی کے ساتھ زنا کرنا پڑے گا، ورنہ یہ گاؤں والے آپ کو اس گاؤں سے نکال دیں گے۔ جب چودھری اپنے ڈیرے سے باہر نکلا تو تمام گاؤں والے اکٹھے ہو گئے تھے اور انہوں نے چودھری کو کہا کہ تمہیں دو کاموں میں سے ایک کرنا پڑے گا، یا تو اپنی بیٹی کے ساتھ تمہیں زنا کرنا ہوگا یا پھر اس گاؤں کو چھوڑ کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جانا ہوگا۔ اب چودھری کو احساس ہوا کہ اتنے سالوں سے میں غریب کسانوں کی بیٹیوں کی عزت کے ساتھ کھیلتا رہا ہوں، آج مجھے خود اپنی ہی بیٹی کے ساتھ زنا کرنا پڑے گا۔ اب چودھری کے پاس صرف دو راستے تھے، یا تو وہ اپنی بیٹی کے ساتھ زنا کرتا یا پھر اس گاؤں کو چھوڑ دیتا اور اپنے تمام تر دولت سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا۔ یہ سوچ سوچ کر وہ پاگل ہو رہا تھا، کیوں اس کے پاس کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ لیکن تھوڑی دیر سوچنے کے بعد اس چودھری نے کہا، ایسی دولت پر بھی لعنت جو انسان کو اپنی ہی بیٹی کے ساتھ زنا کرنے پر مجبور کر دے۔ میں اس گاؤں کو چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ اس کے بعد اس نے اپنے تمام گناہوں سے معافی مانگ لی اور ان تمام کسانوں سے بھی معافی مانگی جن کی بیٹیوں کے ساتھ اس نے زنا کیا تھا۔ اس کے بعد وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے گاؤں چھوڑ کر چلا گیا۔ دوستو، ہم اس واقعے سے ایک اخلاقی سبق ملتے ہیں کہ انسان جب تک خود اپنی مدد نہیں کرتا، اللہ بھی ان کی مدد نہیں کرتا، کیونکہ جب تک گاؤں کے کسانوں نے اپنی مدد کرنے کا نہیں سوچا تو اس وقت تک اللہ تعالیٰ نے بھی ان کی مدد نہیں کی۔ اور دوسری بات، زنا انسان پر قرض ہوتا ہے۔ اگر انسان سے کبھی غلطی سے بھی ایسا گناہ ہو جائے تو اسے اسی وقت معافی مانگنی چاہیے، کیونکہ یہ قرض ایک نہ ایک دن ضرور چکانا پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو ایسی تمام برائیوں سے محفوظ رکھے اور ہماری بے حساب بخشش و مغفرت فرمائے، آمین۔